بتدریج پرورش بھی فرمائی. رب العالمین، رب کہتے ہیں بتدریج پرورش کرنے والا، یعنی عدم سے وجود میں لانے والا، وجود کو پھر آگے برقرار رکھنے والا، اور پھر اس کو مزید جو ہے وہ زندگی دینے والا وہ رب ہوتا ہے. لہذا یہی اس لائق ہے کہ اس کو اپنا معبود مانا جائے. اور پھر اس کی خوبی ہے کہ الرحمن الرحیم، تم اتنی خطائیں کرتے ہو اور وہ اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنی پاور رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ تم پر رحم کرتا ہے، تم پر مہربانی کرتا ہے، تمہارا رزق نہیں روکتا، تمہاری سانسوں کو جاری رکھتا ہے، تمہاری عزت کو پامال نہیں کرتا، تمہاری خطاؤں کو چھپا کے رکھتا ہے، اور پھر تمہیں مرتے دم تک مہلت دیتا رہتا ہے کہ اے بندے اب مان جا، اب مان جا. جب بھی مانے گا میں مان جاؤں گا اور تیری ساری خطائیں معاف کرتا ہوں. اور پھر مالک یوم الدین، اب اس میں انسانی نفس کو ڈرا دیا گیا کہ آج اگر نہیں مانو گے، اپنے شریر نفس کے ہاتھوں مجبور ہوئے اس کی نافرمانی کرتے رہو گے، اور اسی حالت میں اگر مر جاؤ گے تو پھر یہ مالک یوم الدین بھی ہے، معاشر کے دن کا مالک بھی ہے. اس دن پھر تمہارے اعمال کے بارے میں پرسش ہوگی. اور پھر اللہ جل وعلا نے آگے مزید فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. یہ تمام تعریفوں و عبادات کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں صفات کے بعد بیان کیا، اور پھر کہا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. قربان ہے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں سید امام احمد رضا خان جیسے عالم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جن کی ذہانت کا اندازہ اس سے لگا لیں. تمام اردو ترجمہ کرنے والوں نے لکھا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور حضرت امام احمد رضا خان نے ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. فرق بہت بڑا ہے کہ اب نماز میں جو بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو تو نے دیکھا ہے تو نماز پڑھنے آیا ہے. اگر سیدھا راستہ تو نے نہیں دیکھا تو نماز پڑھنے کیا کرنے آیا ہے؟ اللہ کو پکار رہا ہے، یہی تو سیدھا راستہ ہے. قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہی تو سیدھا راستہ ہے. رسول اکرم علیہ السلام کو آخری نبی مانا، یہی تو سیدھا راستہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تسلیم کیا، یہی سیدھا راستہ ہے. اور وہی بات امام احمد رضا خان نے ترجمہ کر کے کہہ دی کہ سیدھا راستہ تو دیکھ چکے ہیں مالک، اب چلنے کی طاقت مانگنے نماز میں تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم اس راستے پر چلتے رہیں، کبھی بھی ہٹے نہ. اور وہ راستہ کون سا؟ اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا. انعام سب سے بڑا انعام ہوتا ہے اللہ کسی کو اپنی بارگاہ کا قرب دے دے، ان کا راستہ. جیسے حضرت شیخ الاسلام عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا راستہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا. رمضان کی یکم کو پیدا ہوئے تو رمضان کا ادب قدرتی طور پر اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اور پھر ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ آپ کی ماں بھی بارگاہ الہی کی مقربہ، آپ کے والد بھی مقرب، آپ کے نانا بھی مقرب، اور آپ کی پھوپھی بھی مقرب. ایسی کہ کسی نے آگے التجا کی، ان کی جو پھوپھی جان تھی ان کو کہا، پورا گھرانے مقرب ہے، ان کو کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، مہربانی کیجئے دعا کر دیجئے. تو آپ نے جھاڑو لگا دیا اور اللہ کے حضور عرض کی کہ اللہ جھاڑو میں نے لگا دیا، چھڑکاؤ تم کرتے. فوراً گنگور گھٹائیں چھا گئی اور مستقر بارش شروع ہو گئی. تو یعنی ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا، جن کو اپنی بارگاہ میں عزت دی، کہ 800 سال بیت جانے کے بعد کہ جب ہڈیاں خستہ ہو جاتی ہیں، قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں، اور تو نے عبد القادر جیلانی کا ان کی قبر بھی باقی رکھی، نام بھی باقی رکھا، ذکر بھی باقی رکھا. ان کا اللہ کریم نے ہمیں الحمدللہ پیروی کے ساتھ عطا فرمائی. سورہ بقرہ کو وقت بہت کم ہے، سورہ بقرہ مدنی ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ مدنی جو سورت ہے، مدینے میں جو نازل ہوئی ہیں ان کا اسلوب الگ تھا. کیوں؟ کیونکہ ہجرت کر کے جب مسلمان مدینے آ گئے تو اب وہاں مسلمانوں نے اپنی اسلامی ریاست قائم کر لی. اب ڈر خوف
وہ ختم ہو چکا تھا. ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی تھی. جب اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تو اب اس ریاست کو چلانے کے لیے معاشرت کی بھی ضرورت تھی, بزنس کیسے کیا جائے اس کی بھی ضرورت تھی, انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ نے ان کیسے ہونا ہے وہ بھی قانون سکھانے تھے. آپ نے اب شادی بیاہ کے معاملات کرنے ہیں تو وہ تمہارا طریقہ کار اللہ کے حکم کے مطابق کیسے ہوگا وہ بھی سکھانا تھا. اب تم نے عبادت کو بجا لانا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, روزے رکھنے ہیں, یہ ساری چیزیں تم نے کرنی ہیں. تو یہ تمام احکام اللہ جل وعلا نے ہجرت کے بعد نازل فرمائے اور اسی بات کے پیش نظر اللہ کریم نے یہ قرآن مجید کی آیات کا اسلوب بھی رکھا. اب چونکہ مدینے میں جب شفٹ ہو گئے مسلمان, اپنی ریاست قائم ہو چکی ہے, جب اپنی ریاست قائم ہو چکی ہے تب ظاہر سی بات ہے اس طاقت سے خوف زدہ کون کون لوگ ہوئے؟ منافق بھی ہوئے, یہودی بھی ہوئے, عیسائی بھی ہوئے اور کافر بھی ہوئے. تو سب سے پہلے اللہ کریم نے ان تین کیٹیگری کو بیان کر دیا. پہلی کہ مسلمان جو تعاون کر رہے ہیں, جو ساتھ دے رہے ہیں, حضور علیہ السلام پر جانے نچھاور کر رہے ہیں, نبی کریم کی ہر بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اب جو احکام نازل ہو رہے ہیں ایمان کا پتہ چل رہا ہے. ظاہر سی بات ہے پہلے نفس آزاد تھے, اب نفس کو مقید کر دیا گیا. تو اب جو مان رہا ہے اس کو بھی اللہ نے بیان کیا, جو نہیں مان رہا اس کو بھی بیان کیا, اور جو منافقت کر رہا ہے اس کو بھی شروع کلام میں بیان کر دیا. جو مان رہے ہیں تو اس کو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ متقی لوگ ہیں, یہ پرہیزگار ہیں, یہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, جو آپ کی باتیں مانتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں. آپ نے کہا زکات دو تو زکات دیتے ہیں, آپ نے کہا یہ بات اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے سر تسلیم خم کر کے مان لیا. ان کو اللہ نے مومن کہا, متقی کہا, مسلمان کہا, اور ڈگری یہ دی کہ اولئک هم المفلحون. جس نے آپ کی بات مان لی وہ کامیاب ہو گیا. اور حضور علیہ السلام پھر رنجیدہ تھے جو نہیں مان رہے تھے, کیونکہ نبی کریم شفیق ہے, آپ نہیں چاہتے کہ کوئی جہنم میں جائے. تو اب ان کے بارے میں آپ کے دل میں رنج تھا کہ یہ کیوں نہیں مان رہے. تو اللہ جل وعلا نے قرآن نازل فرمایا کہ میرے محبوب آپ کا کام تھا پہنچا دینا, اب ان لوگوں کو بتاؤ, ڈراؤ نہ ڈراؤ, ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے. یہ لوگ نہیں مانیں گے تو غم نہ کرو, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد منافقوں کو اللہ نے بیان کیا کہ جو ظاہری طور پر مان لیتے تھے اور دل سے نہیں مانتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا, وہ یہ جان رہے ہیں کہ ہم مومنوں کو اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے, خود کو دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن اس کی خبر نہیں ہے. ڈیڑھ ہوشیار بنتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دے لیا, نبی کریم سے دھوکہ کر لیا, نہ جنگ میں جا رہے ہیں اور جناب ہم جو ہے وہ ان کے احکامات سے بھی بچے ہوئے ہیں, مومن بھی نہیں. تو کہا کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے. اور پھر اللہ جل وعلا نے اس کے بعد حکم نازل کیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو. جب عبادت کا حکم اللہ نے کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا, کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے بعد پھر اپنی طاقت کو بیان کیا. کیوں بیان کیا؟ کہ جس کی عبادت کر رہے ہو آپ نے, جس کے لیے ابھی 20 رکعت تراویح پڑھی ہے, نماز پڑھی ہے, تو وہ عام نہیں ہے, وہ ہے جو آسمانوں سے بارش نازل کرتا ہے, وہ ہے جو تمہارے لیے غلہ نکالتا ہے, وہ ہے جو تمہارے لیے باغات جو ہے وہ نکالتا ہے, وہ تمہارے لیے رزق کی فراوانی کرتا ہے, اور وہ ذات ہے جو تمہارے ایمان اور عمل صالح کو اس میں جنت کی نعمتوں کو تیار کرتا ہے. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا, ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جب مومن اس سے کھائیں گے تو کہیں گے اے اللہ یہ تو پہلے بھی کھایا. وہ پھل سامنے نظر آئیں گے تو تشبیہ دی گئے ہوں گے دنیاوی پھلوں سے, تو دیکھ کر ہی کہیں گے کہ یہ پھل تو میں نے کھائے تھے. تو فرشتہ کہے گا کھاؤ تو صحیح, چیک تو کرو. ہر لقمے پر اللہ 70 ذائقے عطا کرتا. اس کے بعد اللہ جل وعلا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو بیان کرتا ہے, اور فرشتوں کی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ فرشتوں نے کہا اے اللہ اس کو پیدا کر رہا ہے
یہ انسان کو جا کے فساد کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، یہ خون بہا دے گا. ہم ہیں نا تیری تسبیح بیان کرنے والے، تیری عبادت بیان کرنے والے، تجھے یاد کرنے والے. ہم کس لیے کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ وہ یہ جانتے تھے، خمیر کو جانتے تھے، جس خمیر سے یہ انسان بنایا جائے گا، جن چیزوں کی آمیزش ہوگی وہ چیزیں اس کو اس چیز میں ڈالیں گی. اور پھر اللہ جل وعلا نے جب کہا کہ یہ تمام چیزوں کے ذرا نام تو بتاؤ، تو فرشتے کہتے ہیں مالک ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، ذکر کیا ہے. اور پھر حضرت آدم سے کہا کہ تم بتاؤ، باری باری تمام چیزوں کے نام حضرت آدم نے بتا دیے. اور پھر اللہ نے کہا میں کہتا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آج بھی بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ جل وعلا فخر کر کے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم تو کہتے تھے کہ فساد کرے گا، دیکھو کتنی گرمی میں میرے حضور سجدے کر رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، میرے عبادت کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ جل وعلا نے جو ہے وہ یہود و نصارہ کے تذکرے کو بیان کیا، تفصیل سے بیان کیا. کیوں بیان کیا؟ کیونکہ مدینے میں آئے تھے تو آگے بہت بڑی رکاوٹ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی تھی. یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی. اب یہ لوگ تو اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے، سب کو مانتے تھے، کتاب کو بھی مانتے تھے. اب انہوں نے اپنی زندگی کے تمام احکامات بدل دیے. احکامات تو تورات اور انجیل میں حق تھے لیکن انہوں نے بدل دیے تھے. اور نبی کریم علیہ السلام نے ان تمام احکامات کی تصحیح کی. اور اللہ نے اس پہلے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ تھوڑے پیسے پر اللہ کا کلام بیچ دیتے ہیں، یہ دنیا لے کر اللہ کا کلام بیچ دیتے ہیں، اللہ کا کلام بدل دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں درست آگے قوم تک نہیں پہنچاتے. اور مفسرین اکرام نے کہا کہ کون سی بات یہودی اور عیسائی چھپاتے تھے، وہ بات تھی ذکر مصطفیٰ. ذکر مصطفیٰ یہ چھپایا کرتے تھے. جس انداز سے اللہ نے نبی کریم کا ذکر تورات انجیل میں بیان کیا ہے ان کو پتا تھا. جب دیکھا کہ یہ تو آنکھ وہی ہے جس کو اللہ نے تورات اور انجیل میں بیان کیا ہے، یہ تو زلفیں وہی ہیں جس کو اللہ نے بیان کیا ہے، یہ تو چہرہ وہی ہے جس کو اللہ نے بیان کیا ہے، یہ تو وہی علم والا ہے جس کو اللہ نے بیان کیا ہے، یہ تو ان کا چلنا بھی ویسا ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ان کا بولنا بھی ویسا ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے، یہ تو وہی صحابہ ہیں جن کی خبر ہماری کتابوں نے دے دی ہے، تو انہوں نے چھپا دیا. اللہ نے اعلان کر دیا کہ نہیں تمہیں چھپانا چاہیے تھا. پتہ چلا ذکر مصطفیٰ چھپانا یہ یہودی اور عیسائی لوگوں کا کام ہے. ذکر مصطفیٰ اعلانیہ بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ نہیں ایسا نہ کرو. یہودیوں کی تباہی کو بھی بیان کیا، ان کی ذلت کو بھی بیان کیا، نبیوں کو جیسے انہوں نے ناحق قتل کیا اس کو بیان کیا، اللہ کی نعمتیں جو نازل ہوئی یہود و نصارہ پر اور پھر ناشکری کر گئے اس کو بھی اللہ نے بیان کیا. اور اس کے بعد اس غائب کے تفصیلی واقعے کو اللہ جل وعلا نے پارہ نمبر 1 میں بیان کیا. اسی مناسبت سے اس کا نام اس سورت کا سورہ بقرہ رکھا گیا. اور پھر یہ لوگ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جب حضور علیہ السلام کلام کرتے تھے سمجھ اگر وہ دور بیٹھے ہیں یا بات تسلی سے سمجھ نہیں آئی تو وہ کہتے تھے آقا راعینا ہماری رعایت کر دیجئے، ہمیں ذرا دوبارہ کلام ارشاد فرما دیجئے. تو منافقین اور یہود و نصارہ اس کو کھینچ کے پڑھتے تھے راعینا مطلب ہمارے چرواہے. اللہ نے اس بے ادبی پر سرزنش فرمائی اور فرمایا میرے صحابہ تم تو عزت سے کہتے ہو لیکن ان الفاظ سے دوسرا معنی نکال کے میرے محبوب کی توہین کی جاتی ہے، لہذا آج کے بعد تم نے رائنا نہیں کہنا بلکہ منظور نہ کہنا ہے کہ ہمارے آقا ہمارے حال پر رحم فرمائیے، نظر کرم کیجیے، ہماری حالت پر مہربانی کیجیے. اس انداز سے اللہ جل وعلا نے ہمارے محبوب علیہ السلام کا تذکرہ پارہ نمبر 1 میں بیان کیا. اور پھر یہودی اور عیسائی، یہودی کہتے ہیں عیسائی کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں. اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کو پتہ ہے کہ تورات بھی حق ہے، انجیل بھی حق ہے، پھر بھی یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں اور ہم سب کچھ ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم سب کچھ ہیں یہ کچھ نہیں ہے. تو اس تذکرے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 13 میں بیان کر دیا. اپنی نعمتیں جو بنی اسرائیل پر اللہ نے نازل فرمائی تھی ان نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ یاد کرو
تمہارے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، تباہ برباد ہو رہے تھے، تمہارے بچوں کو غلام بنا دیا گیا تھا، ہم نے تم پر احسان کیا، ہم نے تم پر کرم کیا، اور آج تم ہماری نافرمانی کرنے چلے ہو۔ اور پھر یہ دعویٰ کرتے تھے رسول اکرم علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیونکہ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اور کہتے تھے ہم تو اسے نبی مانیں گے جو حضرت اسحاق کی اولاد سے ہوگا، آپ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، ہم تمہیں نہیں مانتے۔ تو اس کا بھی رد کیا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہے یہ بات موت پر نہیں ہے، جو تم نسلی اعتبار سے جانچ رہے ہو، نسلی اعتبار سے میرے محبوب کو نہ جانچو، کیونکہ اسحاق بھی میری بارگاہ میں مقرب ہے، اسماعیل بھی میری بارگاہ میں مقرب ہے، اور جناب ابراہیم بھی میری بارگاہ میں مقرب ہے۔ اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، ان کے شہزادوں نے مل کے کعبہ بنایا، اور پھر اللہ جل وعلا کے حضور کعبے پر جو اجرت مانگی، جو اپنی محنت کا بدلہ مانگا، اس کا تذکرہ آخری رکوع میں اللہ نے یوں کہا کہ حضرت ابراہیم اب کعبہ بنا کے اللہ سے کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اب اس کے بدلے میں تجھ سے التجا یہ ہے کہ اہل مکہ میں ایک رسول بھیج دے جو ان کو تیرا کلام بھی سنائے اور تیری کتاب بھی پڑھائے، حکمت بھی سکھائے، اور اگلی بات وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک بھی کرے۔ یہ بڑی تفصیل ہے، چونکہ وقت پورا ہوا 20 منٹ، اس یزکی کا کیا معنی ہے اس کی تفصیل پھر کبھی بیان کریں گے۔ اللہ جل وعلا نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کو بھی ذکر کیا، اور حضرت ابراہیم کی تمام اولاد کی اللہ نے تعریف فرمائی، ان میں فرق کرنا اور ان میں کسی کو اچھا جاننا اور کسی کو اچھا نہ جاننا، اس کی مذمت بیان کی، اور آخر میں اللہ نے اس آیت پر اس پارے کو مکمل فرمایا، وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، جو پہلے گروہ تھا وہ گزر گیا، لَهَا مَا كَسَبَتْ، اس کے لیے جو تھا جو کمایا تھا وہ اس کے لیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کماؤ گے وہ تمہارے واسطے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کسی کے عمل کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تمہارے عمل کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ سارے انسانوں سے کتاب ہے، اللہ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معظم الکرم وعلی وسلم۔ اللہ آج جو قرآن کے پہلے پارے کی تلاوت کی اسی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن مجید کی محبت، شوق اور ذوق ہمیں نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، پورا رمضان خوب برکتیں سمیٹنے کی سعادت عطا فرما، قرآن سے ایسا لگاؤ عطا فرما کہ ہم پورا رمضان ہی قرآن کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، ان چیزوں میں مصروف رہیں اور گناہوں سے بچے رہیں۔ جتنے آبا بیٹھے ہیں سب پر رحمت نازل فرما، ہمارے اس عمل کا ثواب ہمیں عطا فرما، اور یہ ثواب حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے خاص کر یہ ثواب کا تحفہ حضرت شیخ الاسلام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں، ان کی قبر میں نور کی صورت میں یہ ثواب پہنچا۔ اللہ کریم اس مسجد کے نمازیوں اور انتظامیہ اور خاص کر فخر العلماء، عالمی شہرت یافتہ مبلغ حضرت علامہ مولانا محمد عمران مدنی صاحب جو اس مسجد کے امام ہیں، ان کی عزت، عظمت، شرافت، بزرگی میں برکت عطا فرما۔ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ جو بیمار ہے صحت عطا فرما، مقروض بالغ سے خلاصی عطا فرما، اپنی رحمت سے ہمیں حصہ عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، حضور کی ساری امت پر رحم فرما۔ آخر میں گزارش ہے، آپ جتنے احباب آج بیٹھے ہیں، کاش کل ایک ایک کو لے کر بیٹھ جائیں، آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ قرآن کی بات سن لے اور اس کی زندگی میں بہتری آ جائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔